بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشاہیر اسلام میں یہ ہدایت کے سرچشموں میں آج ہم جس شخصیت کے بارے میں پڑھیں گے ان کا تعلق بر صغیر سے ہے۔ ان کو مجدد الف ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ مجدد کا مطلب یہ ہے کہ دین کی جو چیزیں لوگوں نے چھوڑ دی تھیں ان کو اثر نو محنت سے شروع کیا۔ سمجھ آئی؟ دین کی جو چیزیں لوگ چھوڑ چکے تھے، بڑی محنت کے ساتھ، بڑے ہوش و عقل مندی کے ساتھ معاملات کو جانچتے اور پرکھتے ہوئے ان کو شروع کیا۔ الف کہا جاتا ہے ہزار کو ثانی یعنی دو، الف ثانی یعنی 2000 سالوں، پہلے 1000 سال کو چھوڑنے کے بعد دوسرے جو 1000 سال آئے اس میں جس شخص نے تجدید کی۔ صحیح ہے؟ اور بھی کئی مجدد ہیں جنہوں نے اس طرح معاملات کیے، مگر انہوں نے بہت زیادہ معاملات تبدیل کر دیے تھے۔ ٹھیک ہے، ان کا نام ہے جس نام سے وہ مشہور ہیں وہ نام ہے ان کا ولی اللہ، شاہ ولی اللہ۔ اصل نام ان کا ہے احمد، اصل نام ہے احمد۔ ان کے والد کا نام ہے رحیم، صحیح، عبد الرحیم، عبد الرحیم۔ بر صغیر میں اکثر جتنے بھی علماء ہیں اگر انہوں نے عربوں سے نہیں پڑھا تو بر صغیر میں علم حدیث، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ غیر مقلد ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، علم حدیث کے حصول کے لیے وہ ان تک جا کر پھر آگے جائے گا، ان سے ہٹ کر نہیں جائے گا۔ صحیح۔ سب سے پہلے ہم ان کے مختصر حالات زندگی کے متعلق پڑھیں گے، پھر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو جو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے تو ان کی دینی خدمات کیا ہیں، علمی خدمات کیا ہیں، لوگوں کے لیے اصلاحی خدمات کیا ہیں۔ اصلاح کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو برائی سے اچھائی کی طرف لانا، ان کے تمام اعمال اور افعال کو اللہ والا بنا دینا۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو بیٹا یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی مسلمانان پاک و ہند کی عظیم محسن ہیں، عام دنیا کے لیے ہیں مگر خصوصاً یہ پاک و ہند جو ہے، آپ نے ایک ایسے نازک دور میں آ کر مسلمانان بر صغیر کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا کہ وہ وقت اسلام یہاں سے مٹ رہا تھا۔ جو بادشاہ اکبر تھا یہ اسلام کو اور ہندو مذہب کو ملا کر ایک نیا دین اکبری بنا رہا تھا۔ صحیح۔ تو انہوں نے رہنمائی کا فریضہ نہ صرف انجام دیا بلکہ مسلمانوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشناس بھی کرایا، انہیں قرآن و حدیث کی تعلیمات سکھائیں۔ سمجھ آتی ہے؟ 14 شوال سن 1114 ہجری، یہی جو مہینہ چل رہا ہے نا شوال کا، اسی مہینے میں پیدا ہوئے، سن 1114 ہجری 1114۔ بدھ کا دن تھا، عیسوی سن بنتا ہے 1703۔ طلوع آفتاب کے وقت ایک گاؤں ہے پھلت، کیا ہے؟ پھلت، ضلع مظفر نگر، یو پی بہار میں ہے۔ صحیح، اتر پردیش بہار، اتر پردیش بہار، اتر پردیش کہہ دے، بہار نہ کہہ دے، یو پی اتر پردیش انڈیا میں ایک صوبہ ہے، اس کا ضلع ہے مظفر نگر، اس کا قصبہ ہے پھلت، وہاں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محترم نے انہیں جو ہے اپنے مرشد کے نام پر ان کا نام رکھا۔ ان کے مرشد کا نام تھا احمد بختیار کاکی، احمد بختیار قطب الدین کاکی کے نام سے بھی مشہور ہیں وہ، قطب الدین بختیار کاکی کے نام سے، قطب الدین احمد بختیار کاکی کے نام سے۔ سمجھ آئی؟ تو انہوں نے ان کی طرف اس کا نام منسوب کرتے ہوئے ان کا نام قطب الدین احمد رکھا۔ قطب الدین، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اچھا، ان کا تاریخی نام جو ہے، تاریخی نام عظیم الدین ہے، عظیم الدین، یعنی تاریخ میں ان کو عظیم الدین بھی کہا جاتا ہے۔ کنیت ابو عبد العزیز، شاہ عبد العزیز ان کے بیٹے ہیں، صحیح ہے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، تو ان کی طرف ان کی نسبت کی جاتی عبد العزیز کر کے، ٹھیک ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام ہے عبد الرحیم، اور ان کا جو سلسلہ نسب اوپر جا کر حضرت عمر فاروق سے جا کر ملتا ہے، حضرت عمر فاروق کے خاندان سے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں حضرت موسیٰ کاظم رحمہ اللہ تعالی سے جا کر ملتا ہے، یعنی اوپر جا کر حضرت علی سے، ٹھیک ہے۔ آپ کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم جید عالم دین ہیں، دلی جو انڈیا کا شہر ہے دلی، اس کا پرانا نام دہلی تھا۔ لڑکے، پرانا نام تھا اس کا دہلی، ٹھیک ہے۔ تو وہاں جا کر جو ہے وہاں پر یہ بڑے مشائخ بھی تھے، اللہ والے تھے، بزرگ تھے، بچپن سے ہی سنتوں کا اہتمام کیا اور آخرت کی فکر کرنے والے بزرگ تھے، صحیح ہے، آخرت میں مجھے جواب دینا ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ فخر النساء ان کا نام تھا، کیا نام تھا؟ یہ شیخ محمد پھلتی کی صاحبزادی ہیں، شیخ محمد پھلتی کی صاحبزادی ہیں، خود عالمہ تھیں اور علوم دینیہ میں ان کو اچھی خاصی مہارت حاصل تھی۔ علوم دینیہ کے علاوہ آداب طریقت، یعنی جو بیعت کیا جاتا ہے، اور شرعی اسرار کے کن چیزوں پر ہم عمل کریں گے تو شریعت کی اس بات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اس سے خوب واقف تھی۔ نماز کی، روزوں کی بہت پابندی کرتی تھیں۔ ان کو یہاں سے ہٹاؤ گیا، لگاؤ ان کو یار، ایک آداب شریعت اور اسرار طریقت سے بیٹا خوب واقف تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت کی تعلیم و تربیت کے متعلق میں عرض کروں کہ 5 سال کی عمر میں آپ نے حصول تعلیم شروع کی، تعلیم، اور 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، صحیح ہے، یعنی 2 سال میں ہی۔ اس کے بعد فارسی عربی کے ابتدائی رسائل پڑھنا شروع کیے، 1 سال میں ان کو مکمل کیا ہے، یعنی عربی اور فارسی 1 سال میں سیکھیے۔ اس کے بعد علماء کے پاس گئے اور 15 سال تک، یعنی مزید 8 سال تک انہوں نے درسی علوم حاصل کیے اور پھر پڑھانے کا آغاز کیا۔ اچھا، طالب علمی کے جو وقت تھا اس میں اکثر کتابیں اپنے والد شاہ عبد الرحیم صاحب سے پڑھی ہیں اور انہیں سے بیعت بھی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 17 سال میں حضرت کو خلافت مل گئی تھی، 17 سال میں حضرت کو خلافت کیا ہوتا ہے کہ اب آپ دوسروں کی اصلاح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1143 تک اپنے والد کی جو مسند درس و ارشاد تھی، یعنی وہاں سبق بھی دیتے تھے، لوگوں کی اصلاح بھی کرتے تھے، اس کو سنبھالا اور لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ بھی پہنچا۔ پھر حرمین شریفین کی زیارت کے لیے 30 سال کی عمر سے تھوڑا اوپر کچھ سال تھے، صحیح ہے، تو اس وقت چلے گئے حجاز، 32 سال کی عمر تھی یا 30 سال کی عمر تھی۔ زیارت حرمین کا شوق آپ پر ایسا غالب تھا کہ راستے میں بدامنی کے باوجود سفر کیا حج کے لیے حجاز کا۔ 15 ذی القعدہ 1143 کو مکہ مکرمہ پہنچے تھے۔ حجاز میں 14 مہینے رہے، 2 حج کیے، حرمین شریفین کے محدثین اعظام سے بہت فائدہ حاصل کیا۔ اس کے بعد 1145 کے ابتدا میں ہندوستان کے لیے آئے، 6 ماہ سفر میں گزرے، 14 رجب 1145 جمعہ کے دن دہلی پہنچے۔ چند دن آرام کے بعد دوبارہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا اور 30 سال تک کتابیں بھی لکھیں، تدریس بھی کی۔ آپ کے بیٹوں میں شاہ عبد العزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر، شاہ عبد الغنی، یہ 4 بہت مشہور ہیں، صحیح ہے، ہر ایک اپنے اپنے علم کا آفتاب ہے،
نامور فضلا ہیں، سورج ہیں، ہر ایک اپنے فن کے ماہر۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ عبدالقادر شاہ جیلانی شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ تعالی، ان کی جہاں پر اور خدمات ہیں وہاں پر انہوں نے اردو کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہے، اردو کا، یعنی ان سے پہلے ان کے والد نے فارسی میں ترجمہ کیا تھا، پھر انہوں نے اردو میں۔ ان کے دوسرے بیٹے ہیں شاہ رفیع الدین، انہوں نے لفظی ترجمہ کیا، انہوں نے۔ اسی طرح شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ تعالی ہیں، وہ بیعت و ارشاد میں ان کا بڑا کام ہے۔ شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی ہیں، ان کی عقائد اور حدیث میں بڑا کام ہے، ٹھیک ہے، وہ حدیثیں پڑھائی ہیں بہت لوگوں کو۔ اچھا، حضرت کا زمانہ، تاکہ آپ کو بتا دوں، تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ وہ مجدد کس طرح تھے، یعنی ان کا زمانہ کیسا تھا۔ آپ کو جب ان کا زمانہ یا ان کے شہر کے حالات یا ان کے ملک کے حالات پتہ چلیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس وقت میں روشنی کی کرن کی کتنی اہمیت تھی۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ شاہ احمد رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہندوستان کی جو حالت ہے یہ ہر لحاظ سے برباد تھی، ٹھیک ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے بعد جو ہے جو بادشاہ تھے، انہوں نے اپنے جو پرانے لوگ تھے انہوں نے بس پیسے لٹائے، ناچ گانوں پر، حسن جمال پر، عورتوں پر، شراب پر، کھانے پینے پر۔ اور یہ جو مغلیہ سلطنت تھی تو یہ جو ہے ایک ایسا عذاب تھا کہ وہ جسے چاہتے بادشاہ بناتے اور جسے چاہتے قتل کر دیتے، صحیح ہے، ایک دوسرے کے اوپر رعایت بالکل برباد، پریشان حال، غربت، افلاس، برباد، ظالم جو ہے ان کے بڑے بن گئے تھے، اخلاقی حالت بہت گر گئی تھی۔ مسلمان دینی اعتبار سے کفار کے جو ہے بالکل وہی رسوم و بدعت کرتے تھے، کفار والی عادتیں، قوالیاں، پیروں سے مانگنا اور درگاہوں پر جانا اور اللہ کو چھوڑ دینا، نماز نہ پڑھنا، ہندوؤں سے نکاح، یہ وہ۔ چھوٹے فقراء اور مشائخ اپنے بزرگوں کی خانقاہوں میں مسندیں تو بچھائے ہوئے تھے، مگر کیا کرتے تھے، وہاں بیٹھ کر بس پیسے کمانا ہے، بھائی ان سے مانگو، کوئی ان کا وہ یہ نہیں تھا کہ کام اصلاح و ارشاد کر کریں۔ مدارس اگر استعمال ہوتے تھے تو دین اور حدیث یا قرآن و حدیث کے بجائے منطق، حکمت اور فضول باتیں